بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اللہ بخشے میرے دادا محترم کو، وہ ایک سرکاری محکمے سے بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ کم عمری میں شادی ہونے کی وجہ سے ان کے پوتے پوتیاں جوان تھے۔ میرے دادا انتہائی نیک سیرت اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ دیانتداری اور نیک نیتی میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد 3 کتابیں بھی لکھ چکے تھے۔ اللہ اللہ کر کے باقی زندگی انہوں نے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے گزار دی۔ نفلی عبادات اور نفلی روزوں میں مصروف رہتے تھے۔ دن کو روزہ اور رات کو عبادت میرے دادا کا معمول تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے باقی گھر سے الگ تھلگ ایک خاص کمرہ بنا رکھا تھا جو ان کے لیے عبادت خانے کا کام دیتا تھا۔ دادا ابا کا یہ کمرہ ایک ہال نما کمرے پر مشتمل تھا۔ یہاں پر ہر طرح کی دینی کتب، قرآن پاک اور دیگر اسلامی مواد پر مشتمل اسلامی جرائد اور رسائل رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں میرے دادا نفلی عبادات اور ذکر و اذکار کے علاوہ اپنے دیگر مشاغل بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ ان سب مشاغل کے علاوہ وہ ایک دینی مدرسے میں دینی تدریس کے عمل کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے۔ میرے دادا ابو کا یہ عبادت خانہ گھر کے بیرونی 4 دیواری کے بالکل ایک ایسے کونے میں موجود تھا جہاں ایک بڑی کھڑکی واقع تھی۔ یہ کھڑکی ہمیشہ باہر کی طرف کھلتی۔ اس کھڑکی کی وجہ سے کمرے میں جنگل کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا اندر آتی، یوں ایک خوشگوار سا احساس ہوتا۔ چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل یہ کمرہ ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد کا منظر پیش کرتا تھا۔ اس کمرے میں وضو کا مکمل انتظام بھی موجود تھا۔ گھر میں کوئی بھی دعوت ہوتی یا پھر اگر دینی محفل تو سبھی لوگ اس کمرے کی زینت بننا پسند کرتے تھے، کیونکہ عام حالات میں اس کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ کھڑکی کے باہر ایک پرانی اور بوسیدہ قبر بھی موجود تھی۔ اس قبر میں دفن مردے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک بڑا ہی جادوگر اور کالے علم کا ماہر تھا۔ اس کے پاس دور دراز کے گاؤں اور شہروں سے لوگ کالے جادو کا عمل سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ کئی لوگ اپنے کاموں کو غلط طریقے سے حل کرنے کی ترغیب سوچتے اور ان کے پاس آتے۔ چند ایک ایسے واقعات بھی مشہور تھے کہ انسان اگر سن لے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ بہرحال ان کے بارے میں مختلف قصے مشہور تھے، البتہ میں نے دادا ابا کو اس بارے میں کبھی بھی کوئی بات کرتے نہیں سنا۔ یہ دادا ابو کی خاص عنایت مجھ پر تھی کہ مجھے ان کے کمرے میں جانے کی اجازت تھی، مگر احترام اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف نماز اور تہجد کے اوقات میں اس کمرے میں آنا پسند کرتی تھی۔ ایک بار دادا ابو سے میں نے پوچھا، دادا آپ باقی لوگوں کو یہاں آنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ کچھ دیر خلاؤں میں گھورتے رہے اور پھر بولے، بیٹا جیسے انسانوں میں بہت سی اقسام ہیں، اسی طرح اللہ کی باقی مخلوقات بھی ہیں، اور انہی مخلوقات میں ایک مخلوق جنات کی بھی ہے۔ بیٹی جنات کے وجود کو برداشت کرنا، انہیں دیکھنا، ان سے بات کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسی خاص خصوصیات رکھی ہیں کہ صرف انہی خصوصیات کا حامل شخص جنات کا سامنا کر سکتا ہے۔ میرے اس کمرے میں بھی کچھ ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کو باقی لوگ برداشت نہیں کر سکتے، نہ وہ مخلوق دوسرے لوگوں کا وجود برداشت کرتی ہے، اسی لیے میں لوگوں کو یہاں نہیں آنے دیتا۔ مگر بیٹی تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں آنے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھی تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ دادا ابو کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ واقعی ان کی بات صحیح تھی کہ یہ مخلوق دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی دادا کے اس کمرے میں ان کی غیر موجودگی میں ایسے 2-3 واقعات رونما ہو چکے تھے جو اس کمرے کی پراسراریت کا سبب بن رہے تھے۔ بہرحال یہ واقعات ایسی نوعیت کے نہیں تھے کہ کسی قسم کا خوف و ہراس لوگوں میں پھیلے، بس اس کمرے کی عقیدت ایسی تھی کہ ہم لوگ اس کمرے میں کم ہی جاتے تھے۔ اب ہمارے گھر کے دوسرے حصے کی طرف چلیے۔ یہاں پر ہونے والے واقعات کافی بھیانک اور خوفزدہ کر دینے والے تھے۔ اس پرانی قبر کی پراسراریت کی وجہ
اس کی ہولناکی بھی تھی۔ ہم ذمہ دار لوگ تھے، ہماری زمینوں پر اگنے والی گھاس لوگ کاٹ کر لے جاتے اور ہمیں معاوضہ ادا کر دیتے تھے۔ انہی دنوں ایک میاں بیوی جنہوں نے ہماری گھاس ہم سے خریدی تھی، یہ کافی لالچی طبیعت کے مالک ہوئے، زمین کے ایک ایک انچ کو صاف کرتے جاتے۔ دادی نے انہیں منع بھی کیا کہ پرانی قبروں کے قریب سے گھاس نہ کاٹنا، مگر وہ کہاں باز آنے والے تھے۔ انہیں لگا شاید دادی گھاس بچانے کی غرض سے ایسا کہہ رہی ہیں۔ تبھی یہ لوگ گھاس کاٹنے کے لیے ان قبروں کے پاس پہنچ گئے کہ اچانک نہ جانے انہیں ایسا کیا نظر آیا کہ موقع پر ہی دونوں کی جان چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد سے یہ دونوں جگہ ممنوع ہو گئی تھیں۔ اب اس قبر میں موجود مدفون جادوگر پر اللہ کا کوئی عذاب مسلط تھا یا کوئی اور راز تھا، یہ میں نہیں جانتی، مگر یہ بات تھی کہ وہاں پر جو کوئی بھی مخلوق تھی وہ انسانوں کی بڑی سخت دشمن تھی۔ میرے دادا ابو اکثر نماز کے اوقات میں اذان دیتے، گھر میں موجود دوسرے لوگوں کو لے کر وہ وہاں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ شاید یہ انہی نیک اعمال کی برکت تھی کہ آج تک اس قبر کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں اکثر دادا کے پیچھے بیٹھ جاتی، ان کا ذکر سننے میں مصروف ہوتی، جس پر وہ میری حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے، لیکن ایک بات ضرور کہتے کہ بیٹا، میری غیر موجودگی میں یہاں بھول کر بھی مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان ہو جائے۔ دادا ابا نے مختلف دعاؤں اور وظائف کا ایک چارٹ بھی کمرے کی دیوار پر آویزاں کر رکھا تھا، جس کا مقصد شاید قبرستان والی بلاؤں اور آفات سے بچنا تھا۔ ایک دن کسی سرکاری محکمے سے میرے دادا ابو کو ایک کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والا ان کے محکمے کا کولیگ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ محکمے کے سرکاری آڈٹ کے دوران کچھ انکوائریاں شروع ہیں، اگر ہو سکے تو آپ سوموار کے دن ہمارے محکمے کے ہیڈ کوارٹر تشریف لے آئیں، جہاں پر کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا جس میں آپ کی شرکت بے حد ضروری ہے۔ میرے دادا حسب معمول سوموار کے روز اپنے محکمے میں انکوائری کی شرکت کی غرض سے ان کے ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ گھر میں صرف میری والدہ اور بڑا بھائی موجود تھے۔ مجھے دادا ابو کی وہ نصیحت ہی بھول گئی جس میں انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں اس کمرے میں جانے حتیٰ کہ نماز پڑھنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ میں اپنی عادت کے مطابق صبح سویرے فجر کے وقت نماز سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اٹھی اور عادت کے مطابق سیدھا اسی کمرے کی طرف چل پڑی تاکہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے تہجد کے چند نوافل ادا کر سکوں، پھر اس کے بعد تلاوت بھی اپنے معمول کا حصہ بنا سکوں۔ میں وضو والی جگہ پر آئی۔ ویسے تو میں اپنے کمرے میں وضو کرتی تھی، لیکن آج دادا نہیں تھے، اس لیے کوئی حجاب نہ تھا۔ میں وضو والی جگہ پر گئی۔ وضو کرتے ہوئے مجھے یکایک محسوس ہوا کہ ایک سفید سایہ اسی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سمجھا۔ وضو مکمل ہو گیا تھا۔ میں سیدھی کمرے کی طرف آ گئی، اپنے دوپٹے سے چہرے سے پانی کے قطرے صاف کر رہی تھی کہ دروازے کی کنڈی خود بخود کھل گئی۔ مجھے لگا کہ دروازے کی لکڑی میں کوئی نقص ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے میری نظر سامنے پڑی۔ کمرے کے دیوار میں ایک عجیب و غریب ہیبت والا کالا وجود بیٹھا ہوا تھا، جس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ اسے دیکھ کر میرا سانس رک گیا، پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ یہ شکل اتنی بھیانک تھی کہ دیکھ کر میرے حواس کھونے لگے۔ اس کے سارے جسم پر موجود سیاہ بال سانپوں کی طرح رینگ رہے تھے۔ آنکھوں سے نکلتی سفید روشنی سے پورا کمرہ سفید ہو چکا تھا۔ اس کے کان بڑے بڑے اور ان میں لوہے کے کڑے جیسے لٹک رہے دانت تھے۔ بغیر پتلیوں والی آنکھوں سے روشنی ٹارچ کی مانند نکل رہی تھی۔ اس کی ناک نہیں تھی، بلکہ ناک کی جگہ پر ایک بہت بڑا سوراخ تھا۔ اس کے ہونٹوں اور لمبی زبان سے رال بکثر ٹپک رہی تھی۔ گردن ایک دھاگا نما ہڈی کے ساتھ دھڑ سے جڑی ہوئی تھی۔ سر کے بال اس کے گھٹنوں سے نیچے تک تھے۔ پتلے ہاتھ اور لمبی انگلیاں جن کے ناخن بہت لمبے اور بڑھے ہوئے تھے۔ ہاتھ پاؤں اور منہ پر اتنی جھریاں، لگتا تھا کہ اس کا جسم اور چہرہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس کے ہونٹ کالے سیاہ اور دانتوں سے سبز روشنی نکل رہی تھی جو ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ پاؤں کتے کے پنجے کے مانند تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے ذہن پر ایک نقشہ سا جم گیا اور میری آواز جیسے بند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کر کے بھاگتی، وہ مخلوق میری طرف بڑھنے لگی۔
میرے تو قدم گویا زمین میں دھس گئے۔ میں نے پاؤں اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ مجھے یوں لگا کسی نے زمین میں کیل کی مدد سے میرے پاؤں ٹھونک دیے ہوں۔ وہ مسلسل میری طرف بڑھ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اور جو ہی اس کی آنکھوں کی سفید روشنی اور دانتوں کی سبز شعاعیں میرے چہرے پر پڑیں تو میری آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ خوف سے میں زمین پر گری اور آن کی آن بے ہوش ہو گئی۔ صبح سویرے میری والدہ نے مجھے آواز دی، مگر میں اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جو ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکلیں۔ مجھے اس کمرے کے برآمدے میں موجود دروازے پر بے ہوش پایا۔ میری بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر میرا بھائی جلدی سے پانی لایا۔ اس نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح مڑ گئے تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف پھر چکی تھیں۔ میں پسینے میں شرابور تھی۔ میری حالت دیکھ کر امی سخت ڈر گئیں۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی۔ ہمارے گھر کی گھنٹی بجی تھی۔ میرے بھائی نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہمارے دادا ابو کے دوست علامہ کرم شاہ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں حدیث کی بہت بڑی کتاب تھی، جو بہت ہی روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ علامہ صاحب آسیب چڑیل اور ہر طرح کے سائے کا علاج کرنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ دادا ابو کے ساتھ یہ آج اتفاقاً ہی ہمارے گھر آئے تھے۔ دادا ابو انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر آ گئے۔ اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری تھا کہ دادا نے میرا پوچھا۔ میری طبیعت پہلے سے ہی خراب تھی۔ امی نے دادا کو بتایا کہ میری طبیعت کل رات سے خراب ہے۔ دادا شاید سمجھ گئے، تبھی مجھے شاہ صاحب کے پاس لے کر آئے۔ شاہ صاحب نے میری حالت دیکھی تو مجھے چارپائی پر لیٹنے کا حکم دیا۔ مجھ سے تفصیلات پوچھیں۔ میں نے بتا دیا کہ دادا کے کمرے کے ساتھ ملحق کا اسٹور روم میں مجھے ایک عجیب و غریب مخلوق دکھائی دی۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی اور پھر اس کمرے کا جائزہ لینے چلے گئے۔ تب بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کمرے کے ایک کونے سے کالے اور لمبے بال ملے، جنہیں انہوں نے سورج کی روشنی میں غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ایک سفید کاغذ پر وہ بال پھیلائے۔ شاہ صاحب نے دادا ابو کو بتایا کہ ان کی غیر موجودگی میں قبرستان والی مخلوقات ہمارے اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھیں۔ چونکہ دادا اس وقت گھر نہیں تھے، انہیں کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ تبھی انہوں نے دادا کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی نحوست دادا کے کمرے تک پھیلانے کی کوشش کی، لیکن ان کی سازش ناکام بنانے کے لیے شاہ صاحب نے ہماری بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ انہوں نے ایک سفید کاغذ پر وہ بال پھیلائے اور کچھ دیر تک پڑھائی کرتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ارد گرد موجود کھڑکیوں کے شیشے کڑکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک ہولناک سایہ کمرے میں داخل ہوا اور ایک عجیب و غریب خوفناک شکل کا روپ دھار لیا۔ باقی سب لوگ بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے کسی کو بھی باہر جانے کا نہیں کہا۔ یہ وہی شکل تھی جو صبح سویرے عبادت خانے میں مجھے ایک کونے کی طرف نظر آئی تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی بدتر تھی۔ اب تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے الٹی آ رہی تھی۔ علامہ صاحب غضب میں تھے۔ اپنی گرجدار آواز میں بولے، بتا تو کون ہے، یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ وہ اپنی ڈراؤنی آواز میں بولی، تم جانتے تو ہو، اس عبادت خانے کے باہر قبر میں موجود مردے کی قبر پر حاضری دینے آتی ہوں۔ جب یہ زندہ تھا تو میں اس سے کالا علم سیکھنے آیا کرتی تھی، لیکن آج سے 250 سال پہلے یہ جادوگر اپنے کیے ہوئے کالے عمل کا خود نشانہ بن گیا۔ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں اپنے پیر کی اس قبر پر سوگ منانے آتی ہوں۔ مجھے اس قبر پر آگ جلتی نظر آتی ہے۔ میں یہاں پر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی، تبھی اس ٹھنڈے کمرے کی طرف بھاگتی ہوں۔ اس نے دادا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ علامہ صاحب نے اس خوفناک بلا کی باتیں سنی تو ہمیں توبہ استغفار کرنے کا کہا۔ کہنے لگے کہ کالا جادو کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، مگر اس انفریت سے چھٹکارا پانا بھی بہت ضروری تھا۔ تب انہوں نے اسی کتاب سے کچھ پڑھ کر اس بلا کی طرف پھونکا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی جان اکڑنے لگی۔ وہ دھوئیں کی طرح راکھ بن کر ہوا میں اڑ گئی۔ علامہ صاحب نے پڑھائی کے بعد کچھ پانی مجھے بھی دیا۔ پانی پی کر میری طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو گئی، لیکن 3 دن تک میں مسلسل بے ہوش رہی۔
میری طبیعت سنبھلی میں دادا کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا. کہنے لگے میرے منع کرنے کے باوجود تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ اللہ کا شکر کہ تم نے اسے کمرے کے باہر نہیں دیکھا. اگر باہر دیکھ لیتی تو تمہاری آنکھوں کی بینائی ابھی تک مکمل ختم ہو چکی ہوتی. خیر آئندہ کے بعد بھول کر بھی اس طرف مت جانا. دادا جان نے اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد چار دیواری میں موجود کھڑکی بالکل دیوار کی طرح چن دی اور بچوں کا داخلہ وہاں پر مکمل طور پر بند کر دیا. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.